نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ بے شک کہ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری حجت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہے، اور تو ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور صبر اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔ اللہ ہے صلہ دینے والا، جاننے والا۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ گزشتہ 7 سال سے کچھ زیادہ عرصے سے جو اس جگہ درس کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں رمضان کے بھی درس آتا گیا، تاخراتیں بھی آتی گئیں، سب گزرتا ہوا آج ہم 5 پارے پورے کر رہے ہیں۔ آج ہمارا 5واں پارا مکمل ہوا ہے۔ 2007 سے لے کر اب تک کتنے رمضان آئے اور 7 رمضان آئے، حافظ صاحب پڑھنے والے کتنے بار قرآن ختم کر کے گئے؟ 7 قرآن، 7 بار قرآن پڑھ کے بخش کر چلے گئے، اور ہم 7 سالوں میں 5واں پارا سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج میں نے اس کو ختم کی طرف لایا ہے، یہ آخری آیات ہیں 5ویں پارے کی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے 6واں سے پارا شروع ہو جائے گا۔ شروع کرنا ہمارا کام ہے، پورا کرنا رب کی مرضی ہے۔ آپ گزشتہ مجلسوں سے سن رہے ہیں کہ منافقین کے کیا احوال ہیں۔ وہاں بھی وہ باتیں گردھلی میں بھی چل رہی ہیں، وہ الگ ہیں۔ یہاں بھی منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ سنا کہ منافقین کے اندر کیا کیا بیماریاں تھیں، دھوکہ دہی دینا، ٹھٹول کرنا، مذاق کرنا، اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پیدا کرنا، یہ سب منافقین کا شیوا تھا، ان کا خراب حال تھا جس کا ذکر کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کدھر کے بھی نہیں تھے، ان کا ذکر آیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کی طرح نہ کرنا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منافقین کا ذکر ہو یا گزشتہ زمانے کے لوگوں کا ذکر ہو، ان کا ذکر قرآن میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے، بیکار ہو گئے، تم بھی سن کر اپنے کو بچا کر چلو۔
قرآن کا مقصد کیا ہے؟ منافقین کا قصہ بیان کرنا ہنسنے کے لیے نہیں، ایک تاریخی بات ہے، اس کا صرف پتہ لگانے کے لیے نہیں، بلکہ عملی طور پر ہمیں اس سے بچنے کی تاکید دی جا رہی، بچو، یہ حالات ان کے ہیں، یہ مونوگرام ان کا ہے، ایسے مونوگرام سوالوں سے بچو جس سے فائدہ تمہارا ہے۔ کیا فائدہ تمہارا ہے؟ کہ تمہارا ایمان سلامت رہے۔ انہوں نے ایسی حرکتیں کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر لیا، اور نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، ایسے چلے وہ۔ تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا، سمجھے۔ اور بڑی پیاری مثال مفسرین یہاں دیتے ہیں کہ بیماروں سے بچنے کا ذکر کیا گیا، بیماروں کے بارے میں کہا گیا کہ بیمار سے بچو۔ کیوں؟ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو ایک جسمانی مرض کے بارے میں مفسرین مثال دیتے ہیں۔ ایک مرض ایسا ہے جو ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے، جی، جس کو آج کل انفیکشن کہتے ہیں، آج کے ڈاکٹروں کی زبان میں انفیکشن کہتے ہیں۔ انفیکشن سے بچو، سمجھے۔ پہلے جو ہے طاعون تھا، ہیضہ، اس سے بچنے کو کہا گیا، اور آج بھی ایسے ایسے جراثیم بیماروں کے ساتھ ہوتے ہیں جو جانے کے بعد اس کے اثرات ہو جاتے ہیں، تو بیمار کی بیماری کے جراثیم اچھے آدمی پر بھی اثر کر جاتے ہیں۔ تو مثال دے کر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ منافقین کی بیماری کا ذکر کیا ہے، تم اچھے ہو، اگر تم ان سے ملتے رہو گے تو وہ بیماری تمہارے اندر بھی آ جائے، وہ بیماری تمہارے اندر بھی آ جائے۔ ایسا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی کتنی قدر ہے، کتنی قدر ہے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جو ایمان دیا اس کی کیا قیمت رب کی نگاہ میں ہے۔ فرما رہا اللہ تعالیٰ تم وہ دولت رکھے ہو، اس دولت کو جو ہے دوسرا اثر نہ پڑ جائے، اس لیے ان بیماروں کے پاس بھی مت جاؤ۔ اب اس زمانے کے منافق الگ تھے، اس کے بعد صحابہ کے زمانے کے منافقین الگ ہوئے، اس کے بعد اور دور میں منافقین جیسا دور بڑھتا جا رہا ہے، ویسے منافقین کے انداز بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ آج کے دور کے منافقین کون ہیں؟ ایکس وائی زڈ بولنے کی بجائے جنرل طور پر یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر جتنے بھی ہیں سب منافق ہیں۔ ایکس وائی زڈ بولیں گے تو ہم کو بولے، ایکس کو بولے، زڈ کو بولے، وائی کو بولے، ان ایک کے سوا سب کے سب کچھ نہ کچھ اثر ہے اس کے اندر۔ کسی کے اندر صحابہ کی گستاخی کا اثر ہے، کسی کے اندر جو ہے خلفاء راشدین کی مخالفت ہے، کسی کے اندر خلفاء ثلاثہ کی مخالفت ہے، جی، کسی کے اندر اہل بیت سے مخالفت ہے، کسی کے اندر ائمہ مجتہدین کے خلاف ہے، اور کہ کوئی اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، ائمہ اربعہ کی مخالفت، سر پہ ٹوپی نہیں رکھ کر پڑھنے کا، ہاتھ ایسا باندھ کے پڑھنے کا، بہت قسمیں ہیں۔ ان قسموں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بہت سی قسمیں۔ اس واسطے قرآن نے بتا دیا کہ تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے بیماروں سے بچ کے رہو۔ اللہ بچ کے رکھنے کی تاکید کر رہا ہے، بچے رہو، اس لیے کہ بیماری کا اثر تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آفتاب رسالت مدینے میں جلوہ گر ہوا، اور اسلام کے وہاں داخل ہونے سے پہلے
یہودیوں کا زیادہ زور تھا. کہاں؟ مدینے. مکے میں کفار و مشرکین تھے، کافروں کا زور. مدینے میں یہودیوں کا زور. جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں اسلام نہیں تھا، یہودیت تھی. اب جب حضور تشریف لے گئے تو لوگ اسلام میں داخل ہوئے. وہ 1 سال 2 سال کا رشتہ نہیں تھا، صدیوں کا رشتہ. یہودیوں کے آپس کے رشتے صدیوں کے رشتے. کوئی بھائی ہے، کوئی ممیرا ہے، کوئی پھپھیرا ہے، کوئی رضائی بھائی ہے، کوئی فلاں رشتہ ہے، کوئی رشتہ داری. 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کی نہیں، بلکہ صدیوں کے 100 سال کی. اب وہاں جانے کے بعد اسلام یہ جو لوگ لا لیے ان کو حضور نے منع کیا کہ تم لوگ جو ہے یہودیوں سے، کفار سے دوستی مت رکھو. کس کو تاکید کی؟ ایمان. یہ ایک پوائنٹ اور جائز ہے. جب کسی کو کسی کی دوستی سے روکا جاتا ہے، فلاں کی فرینڈشپ میں نہیں جانا، فلاں کے ساتھ نہیں رہنا، فلاں کے ساتھ مل کے نہیں رہنا، سمجھے؟ یہ اگر منع کرتا ہے باپ ہو یا استاد ہو یا کوئی بڑا ہو، وہ کس کو منع کرتا ہے؟ اپنے والے. کس کو منع کرتا ہے؟ اپنے والوں کو منع کرتا ہے. باپ ہے اولاد کو منع کرتا ہے، بھائی ہے بھائیوں کو منع کرتا ہے، استاد ہے شاگردوں سے کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، ان سے ملنا نہیں. پیر ہے مریدوں کو منع کرتا ہے، ان سے نہیں ملنا. نبی ہے امت کو منع کرتا ہے. تو جس کسی کو بھی بروں سے بچایا جاتا ہے، تو جن کو بچایا جاتا ہے وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اپنے ہوتے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں سے فرمایا کہ ان لوگوں سے مت ملا کرو. تو وہ لوگ صدیوں کا رشتہ، دوستی ہے تو کٹ کر لیں گے، رشتہ داری کیسے کٹ ہو جائے گی؟ اب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان سے نہیں ملنا ہے تو ہم کس سے ملیں؟ تو حضور نے فرمایا جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے کو آئے ہیں، جن کو مہاجرین کہتے ہیں، ان سے دوستی رکھ لو، چونکہ وہ مکے والے ضرور ہیں مگر ایمان والے، اور یہ مدینے والے ضرور ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں. تو ان کی دوستی چھوڑو، ان کا رشتہ کٹ کرو، سمجھے؟ ان کا رشتہ ختم کرو، ان سے رشتہ دو. یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا. بات حضور کی، مگر رب کو اتنا پسند آ گئی، رب نے آیت نازل کی. حضور کی بات کی تائید میں اللہ یہ آیت نازل کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا. دوستی کے لائق ہی نہیں. کون؟ بے ایمان کافر دوستی کے لائق نہیں، اور منافق بھی نہیں. کافر سے اس لیے دوستی مت کرو کہ اس کے پاس کفر ہے. منافق کے پاس سے اس لیے دوستی مت کرو کہ اس کے پاس کفر بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. ان کے پاس دھوکہ بھی ہے. کیا دھوکہ؟ ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو ادھر رہتے ہیں، ادھر بھی ملتے ہیں ادھر بھی ملتے ہیں. اب فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کے ہیں کہ ان کے پاس کے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ہیں. تو ایسی دوگلی پالیس رکھنے والے جو ہے کافر بھی ہیں، اور کافر اس معنی میں کہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں، دل نہیں مان رہا ہے ان کا. اللہ اور رسول پر دل نہیں مان رہا ہے. دل نہیں ماننا جو ہے، دل کا نہ ماننا ہی اصل کفر ہے. جی، دل کا نہ ماننا ہی اصل کفر ہے. تو یہ دل سے نہیں مان رہے ہیں، کافر ہو گئے. اور مسلمانوں کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہیں بول کر ادھر آ جاتے ہیں تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. کافروں کے پاس جاتے نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں.
وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ ان کو دھوکہ دے رہے. تو دھوکہ باز بھی ہیں اور کافر بھی ہیں منافقین لوگ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ اللہ جو بیان کر دیا ہے اس کے بعد بھی کچھ اور کام کرو؟ بچاؤ اپنے آپ. یہاں ایک بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ نماز کے لیے کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، روزے کے لیے کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا. یہ پیار بھرے انداز سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، جس کے بارے میں بتائے ہوں آپ کو، پیار ہو یا بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے. تو اس پر مفسرین بڑی پیاری بات کہتے ہیں، عرصے کی زمانے کی خاندان در خاندان کی جو دوستی ہے وہ دوستی ایک دم توڑنا اور شاخ گزرتا ہے. رشتہ داری کو کٹ کر لینا دل پر بڑا شاخ گزرتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو مومن کو کہا ان سے مت ملو، آرڈر کر دیا ہے لوگوں، ہے ایمان والا اگر تم سچے مومن ہو تو ان سے مت ملو کہنا. مگر یا ایھا الذین آمنوا کہا اے ایمان والو، دل کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو دھو کر اے ایمان والو تم ان سے مت ملا کرو. پیار بھرے انداز سے فرما ان سے مت ملا کرو، اس لیے کہ تمہارے ایمان کی قیمت، تمہارے ایمان کی قدر تمہارے رب کی نگاہ میں اعلیٰ و ارفع. جی جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. اس سے پہلے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں. درک الاسفل کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ درک کہتے ہیں نیچے اترنا، درجہ کہتے ہیں اوپر چڑھنا. اوپر چڑھنے کو درجہ بولتے ہیں اور نیچے اترنے کو درک کہتے ہیں. سمجھے؟ آدمی بلندیوں پر جائے درجوں بلند ہو گیا ہے، آدمی نیچے گر جائے بڑا نیچے گر گیا، اسفل ہو گیا ہے. سمجھے؟ تو اسی طریقے سے جنت کے درجے ہیں، دوزخ کے درجے نہیں ہیں. دوزخ کے درکات ہیں، جنت کے درجات ہیں، دوزخ کے درکات ہیں. درکات اس لیے کہ دوزخ میں کوئی درجہ نہیں ہے، ہر دوزخ کا گڑھا ایک دوسرے گڑھے سے نیچے. سمجھے؟ اور جنت کا ہر درجہ ایک دوسرے درجے پر بلند ہے. جنت کے جتنے درجے ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند، دوزخ کے جتنے طبقے ہیں وہ ایک دوسرے سے درک نیچے. سمجھے؟ اس لیے دوزخ کو درکات کہا گیا اور جنت کے مقامات کو درجات کہا گیا. اب منافقین کے لیے درک الاسفل کہا ہے، سب سے جہنم کا سب سے نچلا حصہ. وہ نچلے حصے کی پوزیشن کیا ہے جہاں منافقین کا ٹھکانہ ہے، جس کے لیے منافقین کو تجویز کر دیا گیا ہے، اس حصے کا یا اس درد کا کیا حال ہے، اس کو کہا ہاویہ. اس طبقے کا نام کیا ہے؟ ہاویہ. نار حامیہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. یہ ہاویہ بھی ہے. سمجھے؟ یہ ہاویہ یا سب سے نچلا، یہ نچلے طبقے میں کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اوپر کے جتنے وہ جہنم کے ہیں اوپر والے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس جو ہے
یہ بالکل لو کلاس، اوپر والے ذرا ان سے ذرا اعلیٰ، ان سے ذرا اعلیٰ، ان سے ذرا، یہ سب سے گرے ہوئے یہ حصہ، اس میں کیا ہے، اوپر والوں کا خون اور پیپ اوپر سے یہاں کو آ کے جمع ہو جاتا ہے، کہاں پر، سب سے نچلے حاویہ میں، یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ اب وہ خون اور پیپ کی جو بدبو ہے، اس بدبو کو انہیں سہنا پڑے گا، اور انہیں ببول کی طرح کانٹے ان کے غذا کے لیے دیے جائیں گے۔ بھوک تو ایسی بڑھ جائے گی ان لوگوں کی، کھانے کے لیے بھوک بھوک بھوک۔ اب آدمی کو بھوک کے لیے کچھ چاہیے، مانگتے ہیں۔ جنت کا نچلا درجے والا جو ہے وہ ایسا نظر ڈالا، نعمت سامنے، اس کے پیروں کے نیچے سے نہریں، شہد کی نہر بھی، دودھ کی نہر بھی، سمجھے، تمام نہریں اس کے نیچے، پیروں کے نیچے سے بہتے۔ اب کسی چیز کو سنترا ہے، سیب ہے، انار ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی صاحب؟ ہاں، نظر ڈالتی، سیب کی خواہش ہو گئی شاہ صاحب کو، کچھ نہیں، جاؤ بھائی یہ پیسے لے کر جاؤ، لے کر کے آؤ، شیک چھلنے کی بھی نہیں، کاٹنے کی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایسا لذیذ اور ایسا نرم، اسے چبانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، کہاں ملتا ہے سب؟ تو بہرحال جنت میں سب نعمت، یوسف صاحب کو بھی، ساری امیر صاحب کو بھی، جبار صاحب کو، سب کو، نوجوانوں کو، بڈھوں کو، سب کو، اور اس وقت بڈھے بڈھے نہیں رہتے، سب 17 سال کے، سمجھے، جتنے داڑھی سفید ہو گئی ہو گیا نا، کیا ایسا جنے آ گئے، دانت جڑ گئے نا، کیسے تھے سو کیسے ہو گئے نا، یہ دنیا تانا دینے والی، وہاں کوئی تانا بھی دینے والا نہیں، نہ دانت گرتے ہیں نہ بال گرتے ہیں۔ 17 سال، 17 سال، ہر ایک جنتی کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال۔ تو ہمیں ہمیشہ جوان ہی بولنے کا مطلب کیا ہے کہ جنتی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر بڑھاپے کو کہیں کو لاد لینا، جنت کا جو ہے وہ نہ ملے۔ کیا گارنٹی آپ کو جنت کی؟ ایمان ہے نا، ایمان ہمارے پاس، پھر ایمان ہے تو پھر گارنٹی جنت ہے، سمجھے؟ جو تجھ نہیں کہ دو کیا کرنا، کہیں کو بھیجے گا، بھیجا بھی تو فلٹر کر کے لاتا ہے، پھر فلٹر کر کے لاتا ہے، پھر اپنے گھر کو میں رکھ لیتا ہے، ادھر ادھر کہیں کو۔ یہ تمام جہنم اسفل سافلین، یہ وہ سب کس کے لیے؟ کفار و منافقین۔ اگر وہ زمرے میں ہیں کسی بھی اعتبار سے تو جانا ہی ہے اور وہاں رہنا ہی ہے۔ جنت کی وہ نعمت ہے، جنت ماوا ہے، جنت نعیم ہے، جنت فردوس ہے، 7 جنتیں، اس کے بھی ساتھ جس میں سب سے نچلا درجہ درک جو ہے وہ کیا ہے؟ حاویہ، سمجھے؟ حاویہ میں کیا؟ اوپر والوں کے جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ سب وہاں داخل ہو جائے، بھوک سے تڑپتے رہیں گے، کھانا مانگیں گے تو انہیں ببول کی طرح کانٹے دیے جائیں گے، وہ کانٹے وہ کھا نہیں سکتے، نگل نہیں سکتے، اٹک جاتے ہیں، پھر اب اٹکی ہوئی چیز کو کہنے لگتے۔ دنیا میں کوئی چیز حلق میں اٹک جاتی تو ہم پانی پیا کرتے تھے، تو حکم ہوگا پانی دو ان کو، تو وہ پانی جو ہے کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی،
اور اس پانی کو پی نہیں سکتے، یہ اٹکے ہوئے کو اتارے بغیر چین نہیں آتا، مجبوراً پیتے، تو اس کی گرمی ایسی، اس کا کھولتاپن ایسا کہ وہ اندر جاتا ہے تو وہ اتنا گرم کہ اندر کے آنتوں کو ٹکڑے کر کے پیچھے کے راستے سے نکل دیتا۔ یہ سب پر ایمان برابر، دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا، یہ سب باتیں نہیں، ایمان۔ مگر اس بات پر مطمئن رہنا، یہ کس کے واسطے، وہ کس کے واسطے۔ جہنم کا لوگوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے اس لیے کہ آپ بچ جاؤ۔ یہ کیا پریشانی ہے کہ 5 نماز کے بعد بیٹھ کر جہنم کے قصے بیان کرنے لگا، وہ بیان جمعہ کے بیان میں بھی دیکھو وہی، اے مسلمانوں تم جانتے ہو کہ جہنم کیسی ہے، کیا ہے، کیا ہم کو جان کے کیا کرنا ہے؟ جہنم کیسی ہم کو جان کر کیا کرنا ہے؟ کبھی قرآن سمجھنے کے موقع پر ایک بات بیان آ جاتا ہے، اس لیے سمجھ کر کے کیا کرنا، ارے ایسا ہے تو جہنم سے بچنے کے لیے جہنم سے بچنا نہیں ہے بلکہ جہنم میں جانے والوں سے بچ کے رہنا۔ در کے اسفل میں جانے والوں سے بچ کے رہنا، وہ حرکات ہمارے اندر نہیں پیدا ہونا ہے۔ اولیاء کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی، بزرگوں کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، خلفائے راشدین کی گستاخی، یہ تمام چیزیں وہاں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کہاں پہنچ جاتی ہیں؟ اسفل سافلین میں پہنچا دیتی ہیں۔ اس لیے جو جن کے اندر ایسی چیزیں ہیں، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کا مطلب یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے، جہاں کہیں بیان ایسا ہو کیا جی غوث دے ڈالتے کہ تم نہ اٹھا کو ایسی بات ہو گئی باہر آ کر ایسا کھولیا خون مار ڈالیں گے کر کو تھا، پھر بھی بیٹھ گئے، پھر کہیں کو بیٹھا کھولنے والا بیٹھا گئی، کیا کرنا چاہیے تھا؟ چل، نہیں مار سکتا، نہیں ہو سکتا تو اٹھ کے چلو، لا حول ولا قوت۔ کیا بول رہی، کیا جی بول رہی میں بند کر رہی تمہارا بیان، بول کر ایک 10 آدمیوں کو اپنی طرف نظر ڈال کے نکل جاؤ، پھر اس کے بعد کبھی اس کا نام سنے تو بیان میں نہیں جانا۔ یہ ہے ایمان کی پختگی۔ اچھے ہیں سو لے لیں گے، برے ہیں سو چھوڑ دیں گے، سمجھ میں آگا سو لے لیں گے، نہیں سمجھ میں آیا سو چھوڑ ڈالیں گے۔ اتنی سمجھداری آپ کو کب سے آ جاتی ہے؟ نہیں مان، ہمارے باپ کا مخالف کوئی ہے تو اس مخالف کے ساتھ دوستی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو نبی اولی، بزرگان دین، صحابہ اکرام، اہل بیت، بعض لوگ وہ عرب لینڈ میں جا کے ماتم دیکھتے ہیں، نوکھن ہیں جی ماما ماتم دیکھ، بیکوں کو سب لگ جاتے، نہیں جانا، نہیں جانا۔ ماتم ذمہ دار وہی لوگ ہیں، اس واقعے کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں، پھر رب تک رو رہے ہیں، قیامت تک روتے رہیں گے، ان کا رونا بند نہیں ہوگا۔ وہ جا کے تماشا کیا دیکھنا، نظر بھی نہیں ڈالنا، گستاخان ہے، سمجھے؟ عرب لائن طرف اگر تو کیا ہے وہ آپ کا جانسن مارکیٹ، ادھر گوشت نہیں خرید، اس لیے کہ اہل بیت کے گستاخ کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے، قادیانیوں کا ذبیحہ حرام ہے، اعلیٰ حضرت کے فتوے دیوبندیوں کا ذبیحہ حرام ہے۔ اب پھر ادھر آنا پڑے گا پرانے گاؤں کی طرف۔ پرانے گاؤں میں کیا کرتے تھے؟ ایک بکرا خرید لیتے، کاٹ کے باٹن ڈال کے بانٹ لیتے تھے، ایسا کرتے تھے نا، کرتے تھے نا۔ میں تو ایسا کرے ہوئے دیکھا نہیں ہوں، سنتا ہوں، ایسا کرتے تو ایسا کر لینا، پورے گھرانے والے ملنا، میرے صاحب کو بلانا، ذبح کرانا، سمجھے، اس کے بعد بانٹ لینا۔ خیر بہرحال اعلیٰ حضرت کا جو یہ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اس پر کچھ دو رائے نہیں ملی۔
وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو جیسا سمجھ میں آئے گی، ورنہ پھر گوشت کھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ آنت پورے نکل جائیں گے، کس سے؟ گرم گرم پانی جب پیو، اب نکل گئی پنچایت ختم، آنت تو نکل گئے، اب کچھ ہے ہی نہیں اندر، پنچایت ختم ہو جاتی، چلو ایسا نہیں، پھر سے بنایا جائے گا اس کے آنتوں، دوبارہ پھر اس کو تیار کیا جائے گا، اور اس کے لیے زمانہ نہیں گزرے گا، آنے واحد میں ادھر نکلے پھر ادھر بنتے گئے، ادھر نکلے ادھر بنتے گئے۔ یہی عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا ہیں؟ منافقین ہیں۔ اس کے ساتھ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جو لوگ، یہاں ایک اور ایک بات، ولن تجد لهم نصیرا، ولن تجد لهم نصیرا، ان کا تم کسی کا ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو مددگار کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی مددگار ہونا، آخرت میں بھی مددگار ہونا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی ہمارے مددگار ہیں۔ اور منافقین کے اور کفار کے لیے دنیا میں بھی کوئی مددگار نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی مددگار نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ فرماتے ہیں کہ یعنی دنیاوی اعتبار سے انہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملے گا۔ صحیح راستہ، ہدایت کے معنی یہاں صحیح راستہ بتانے والے، جب وہ صحیح راستہ بتانے والے کو مانیں گے نہیں تو پھر انہیں صحیح راستہ بتانے والا ملے گا نہیں۔ تو دو چیزیں ہیں ان کے پاس، ہدایت دینے والے کو مانتے نہیں، شفاعت کرنے والے کو مانتے نہیں۔ آخرت میں شفاعت کرنے والے کو نہیں مانتے اور دنیا میں ہدایت دینے والے کو نہیں مانتے۔ دو طرف بھی اللہ ہی کو بتاتے، دنیا میں ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، قیامت میں فیصلہ کر کے نتیجے پر پہنچانے والا اللہ ہی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ادھر بھی اللہ ہی ہے اور ادھر بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی بتا رہا ہے اللہ ہی بتا رہا ہے کہ نہ تمہارا دنیا میں کوئی مددگار ہے نہ آخرت میں کوئی مددگار ہے۔ تو مددگار سمجھے، لفظ مددگار کو سمجھیے کہ لفظ مددگار ایسا ہے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہاری دنیا میں مدد کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھیجتا ہے اور آخرت میں مدد کرنے والوں کو بھی تیار رکھتا ہے۔ تو دنیا میں مدد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت دینے کا مطلب یہاں کیا؟ سیدھے راستہ بتانے والوں کو پیدا کرنا۔ یہ کام دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ ہدایت دیتا ہے کا مطلب کیا؟ ہدایت دینے والوں کو بھیجنا۔ ہدایت جب دے دیا ہے اس کو سنبھال کے رکھنے والوں کو پیدا کرنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام۔ جیسے کسی کو نبی مل گئے، کسی کو صحابی مل گئے، کسی کو تابعی مل گئے، ائمہ مل گئے، سمجھے، علماء مل گئے، اب آخر سب سٹ ہو کر کے ایک جگہ پر آ گئے تو پیر جس کو مل گیا اس کو ہدایت پر لے جانے والا مل گیا۔ اب وہ لوگ جو اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے کہتے ہیں ان کا مددگار کوئی نہیں ہے، اس واسطے وہ نہ امام کو مانتے ہیں، نہ بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ پیر کو مانتے ہیں، اس لیے وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ پھر کل قیامت کے دن فیصلہ اللہ ہی کرنے والا مالک یوم الدین ہے، بے شک، مگر وہاں مالک یوم الدین کے بارگاہ میں سفارش کرنے والوں کو بھی وہی اجازت دیتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اجازت وہی دیتا ہے۔
تو اب وہاں جو مدد کرنے والے ہیں وہ شفاعت ہے. آخرت میں مدد کرنے والی جماعت کا کام کیا ہے؟ شفاعت کرنا. دنیا میں مدد کرنے والی جماعت کا کام کیا ہے؟ ہدایت کے راستے پر قائم رکھنا. نہیں سمجھ ماری بات؟ صحابہ کے لیے نبی کی ذات، تابعین کے لیے صحابہ کی ذات، تبع تابعین کے لیے تابعین کی ذات، جی اولیاء اللہ کے لیے تبع تابعین کی ذات، مخلصین اور اہل ایمان کے لیے محبوبین کی ذات. اسے سب جمع کر کے ایک بات بول دیں گے تو ہر مومن کے لیے اس کا ایک پیر، اس کا ایک رہبر، اس کا ایک رہبر. سمجھے؟ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، رہبر اور رہنما. رہبر اور رہنما. رہنما بھی راستہ دکھانے والا، رہبر بھی راستہ دکھانے والا، مگر اس کے لیے فرق کیا ہے؟ رہنما یہ ہے کہ آپ نے اشرفی صاحب سے پوچھا کہ اشرفی صاحب مجھے جامعہ مسجد جانا ہے یہاں سے. کیا پوچھا؟ جامعہ مسجد جانا ہے مجھے یہاں سے، تو کیسے جاؤں؟ کون سی جامعہ مسجد؟ سٹی کی جامعہ. تو آپ نے یہاں دروازے پر کھڑے ہو کر کہا ادھر سے نکل جائیے اور پھر رائٹ ماریے، رائٹ مار کے سیدھے چلے جائیے، وہاں آپ کو مینار نظر آئیں گے، اور ذرا آگے چلے جائیے، گیٹ ہے، وہی گیٹ جامع. یہ ہے رہنمائی. سمجھے؟ میں نے باقی بلّہ شاہ صاحب سے پوچھا، شاہ صاحب مجھے شاونا گارڈن کی بلال مسجد کے پاس جانا ہے. تو آپ نے کہا کیا بات ہے؟ نہیں مجھے وہاں جانا ہے. چلو شاہ صاحب میرا مکان بھی وہیں ہے، تھوڑا چائے بھی پی لو گے میرے گھر میں، جائیے پیچھے. تو آپ مجھے لے جا کر بلال مسجد کے دروازے پر چھوڑ دیے. سمجھے؟ تو ساتھ لے جا کر منزل پر پہنچانا رہبری. دور رہ کر راستہ دکھا دینا رہنمائی. سمجھے؟ جتنے عالم مولوی وغیرہ ہیں یہ سب رہنما، یہ سب کیا ہیں؟ رہنما. ایسا جاؤ، ایسا جاؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ ہو جاتا، رہنمائی کرتے. پیر کیا کرتا ہے؟ رہبری کرتا ہے. خود جہاں جاتا ہے وہاں لے جاتا ہے. ایسی سمجھے جو ذات ہے اس کو اللہ نے فرمایا دنیا میں مدد کرنے والے، اور یہی دنیا میں مدد کرنے والے قیامت میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں. وہاں ان کی مدد کا نام شفاعت ہو جاتا ہے، یا ان کی مدد کا نام ہدایت ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ کے بات آپ کی؟ اب میں آپ کی اس بات کی بھی اجازت دیتا ہوں اس کے بعد کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ پوچھیے. آپ مجھ سے دوبارہ پوچھیے اور معلومات حاصل کر لیجیے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. ہاں وہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا. وہ ان لوگوں سے نکل گئے. یہ منافقین سے بچ کے رہنے کی تعلیم دی گئی، مگر چونکہ بنتے بنتے مزاج بنتا ہے. یہ باتیں معلوم نہیں تھیں، مل جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، کتاب بھی سن لیتے تھے، گشت میں بھی نکل جاتے تھے. سمجھے؟ بہت کچھ کر لیتے تھے. بات معلوم ہو گئی، ہاں ایسا ہے، نہیں بیٹھے گے. دروازے پر دروازے پر کیوں روک رہے ہیں بھائی آپ؟ ہمارا اعلان کر دیا، ہو گیا. ہم کو بھی کام ہے، چلنا ہے، جاؤ تم اپنا کام دیکھو، ہم اپنا کام دیکھو. یہ چیز سمجھے؟ احتیاط کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں. تو ان بچنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو پہلے سے مل جل کر تھے،
اب ہدایت کا راستہ مل گیا، بات کا پتہ چل گیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتا ہے، سمجھے، مومنوں کے ساتھ آ گئے وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی مومنوں سے دور ہو کر مشرکین اور منافقین اور کفار کے ساتھ گئے تو دردناک عذاب، ان سے ہٹ کر اہل ایمان کے ساتھ میں رہ گئے ان کو بہت بڑا ثواب۔ اس عذاب کا نام ہے درد، ثواب کا نام ہے درجہ۔ جتنا اپنے کو گستاخوں سے، بروں سے بچا کر کے رکھتے ہیں، اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے، یہ بیان کیا۔ اب اس سلسلے میں مفسرین کرام نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ کفار کے ساتھ دوستی گانٹنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ ہمیں اس ملک میں رہتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، سمجھے، ایسے الجھنوں میں نہیں پڑنا ہے۔ اس ملک میں رہتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، زمین اللہ کی ہے، ہم ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ادھیکار ہے، ہمارا اختیار ہے، حق ہے، ہم کر رہے ہیں۔ انہی کو سب کچھ بڑا جان کر کے ان کی پوجا کر رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اپنے فیصلے، اپنے معاملات، سمجھے، میاں بیوی کا جھگڑا پٹیل کو بلاتا ہے، پہلے بلاتے تھے بھائی۔ ہاں، آپ کے یو پی بہار طرف کیا کیا کہتے ہیں اس کو، پنچایت، پنچایت کہتے ہیں، پنچایت کے مہان کو کیا کہتے ہیں، سرپنچ، سرپنچ، ہاں سرپنچ، سمجھے، وہاں سرپنچ بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں پٹیل بولتے ہیں اسے۔ ہاں، میاں بیوی جھگڑ لیا، کسے بولا ہے، پٹیل کو بولا ہے، پٹیل آ کر فیصلہ کرتا ہے، بڑی ہو، اسے اسے مارنا نہیں ہوتا، اسے پٹیل کو نہیں بولتا مارو بول کر، جو اس کے مانا اسے غلط ہے۔ خیر اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، سمجھے، بہت پہلے ایسا ہوتا تھا، آزادی سے پہلے کے بارے میں سنتے ہیں، اور ابھی بھی یو پی سائڈ میں ہے، بولتا ہے آپ یو پی جا کر آئے، تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑا تھوڑا، وہی تو جھگڑے ہیں جو فسادات بڑھ رہے ہیں، پنچایت کا فیصلہ ایسا ہوا، ویسا ہوا، ایسا، تو بہرحال وہ جا کے ان کے پاس فیصلے دینا، ان کے پاس انصاف چکانا، شرعی مسائل ہوتے ہیں، جا کر علماء کے پاس آنے کی بجائے ان کے پاس چلے جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے سانٹھ گانٹھ کی ہیں، یہ نہیں ہونا۔ اپنے آئینی مسائل، اپنے شرعی مسائل اپنے علماء سے حل کریں، اپنی دینی باتیں اپنی جماعت میں حل کریں، اپنے قاضی سے حل کریں، یہ بالکل ادھر ہو جانا، ایسی بات اسلام اجازت بات کی نہیں دی۔ ان کے گھروں میں کھانا پینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ شراب پی رہے ہیں، ہم بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، کیا کرنا اب دوستی میں، یہ کوئی قانون تو نہیں ہے نا، یہ لا قانونیت ہے، اس پہ چڑھ جانا، یہ تمام چیزیں ہو جانا کیا ہے، یہ غلط باتیں ہیں جس سے اسلام کیا کر رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ یعنی دوستی انسانیت کے اعتبار سے کرو، جب ایمان اور کفر کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں انسانیت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں پہلے کیا دیکھا جائے گا، ایمان دیکھا جائے گا۔ مومن کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ کافر اور مشرک و منافق کے ساتھ دوستی نہ کرے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کفار کے ساتھ دوستی، ان کا رستہ، ان کا بس پالیٹیکل لوگ بولتے ہیں، سمجھے، کیا لکم دینکم ولی دین، ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، یہ پالیٹکس کرتے ہیں، سمجھے، ہم نا کیا ہے، ان کے دین پہ انہوں نے، ہمارے دین پہ ہمارا دین، ہمارا دین، اور ہمارا کام کیا ہے، دین رکھ لے کر بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے، دین کی دعوت دینا ہمارا کام، بلانا ہمارا کام ہے، بلانے والے بن کر آئیں، ہم دائی ہیں، مدعو نہیں ہیں، ہم دائی دین ہیں، ہم مدعو نہیں ہیں، کسی کی دعوت میں جانے والے نہیں ہیں ہم،
ہم دعوت دے کر بلانے والے ہیں. تو اب مفسرین فرماتے ہیں اس کا آیت کی روشنی میں کہ اگر کفار و منافقین کے ساتھ دوستی ہوئی، آپ پوتر ہیں، آپ اچھے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، شاہ صاحب ہیں، باقی باللہ ہیں، سب کچھ ہیں آپ، مگر دوستی ان کے جو ساتھ میں ہے، سمجھے، تو کل قیامت کے دن آپ کے شاہ صاحب کی منصب کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کی دوستی کی وجہ سے آپ کو بھی انہی کے ساتھ بھیج دیا جائے گا. تو ہم کیا بن کر آئے ہیں؟ دائی، دعوت دینے والے. کون سی دعوت؟ دین کی دعوت دینے والے. ہم مدعو نہیں ہیں، تو ہماری ذمہ داری، اگر وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا فرینڈ ہے، ہمارا ہم وطنی ہے، سب ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ دین کی دعوت. اب دین کی دعوت دینے کے لیے ہم اس سے دین کی بات کریں گے تو ہم اپنے کو اس عمل میں ڈھال لینا چاہیے. ہم پہلے اچھے بن جائیں. اور وہ کیا اچھا، یہ دیکھو آپ کے اندر، میں اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ میں جھوٹ کبھی سنا نہیں ہوئے آپ سے، میں اتنی امانتیں آپ کے پاس میں رکھا ہوں، مگر اس میں کبھی اس خیانت آپ نے نہیں کیا. یہ کیا چیز ہے آپ کی؟ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے، ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے. آپ کے عمل سے متاثر ہو کر آ جائے تو صرف بیان کر کے نکل جانے سے کام نہیں چلے گا. غیر اسلامی کو دعوت دین کی دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم عامل ہو جائیں ان باتوں پر، ہم عمل کرنے والے ہو جائیں. وہ ہمارے عمل سے متاثر ہو کر، سمجھے، صرف قرآن کانڑا ترجمہ دے دینے سے کام نہیں چلنے والا، ہندی ترجمہ دے دینے سے کام نہیں چلنے والا، انگریزی ترجمہ دے دینے سے کام نہیں چلنے والا. سمجھے، غیروں کو دین بتانا ہے تو خود کو دین میں ڈھالنا. سمجھے، وہ کتاب پڑھتا ہے پھر ہم کو دیکھتا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ دیکھ لیتا ہے پھر ہم کو دیکھتا ہے، ہم کو دیکھتا ہے تو اس کے خلاف پاتا ہے. اس واسطے طریقہ کیا ہے؟ کتاب مت دو. غیر مسلم کو کتاب دینا کمال کی بات نہیں، کتاب بن جاؤ. کیا بن جانا چاہیے؟ کتاب بن جانا چاہیے. وہ ہماری کتاب کو دے کے ہمیں پڑھے تو دین سے متاثر. یہ ہے دعوت دینے کا طریقہ. اب آئیے، اچھے لوگوں کی جن کو صحبت مل گئی، مفسرین فرماتے ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت مل گئی. علماء کی صحبت مل گئی، اولیاء کی صحبت مل گئی، بزرگوں کی صحبت مل گئی، شیخ محترم کی صحبت مل گئی. اللہ کی بہت بڑی نعمت مل گئی، بہت بڑی نعمت مل گئی، بہت بڑی نعمت. سمجھے؟ اب صوفیاء اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ابر رحمت بنا کے بھیجا. جب ابر چھاتا ہے تو سب کو اس بات کی امید اور یقین ہوتا ہے کہ بارش برسے. سمجھے؟ جب بارش برسے گی تو کیا ہوگا؟ پانی ملے گا، غلہ اگے گا، پھل آئیں گے، سبزی و شادابی آئے گی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صوفیہ فرماتے ہیں آپ ابر رحمت ہیں اور آپ قرآن کو بارش کے طور پر لائے. اور مومن کا دل، سمجھے، زمین کی حیثیت، نرم زمین. جب نبی کے ابر سے قرآن کی بارش ہوتی ہے تو وہ مومن کے دل میں جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، طہارت پیدا ہو جاتی ہے، نیکی پیدا ہو جاتی ہے، اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب حضور سب کے لیے آئے اور قرآن سب کے لیے آیا، مگر وہ جو کافر منافق مشرک ہیں ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی زمین بنجر. بنجر زمین پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اور جو نرم زمین ہے اس زمین پر اثر ہوتا ہے. دنیاوی بارش ہوتی ہے تو غلہ اور اناج اگتا ہے. سمجھے؟ اب جب ایمانی بارش ہوتی ہے، قرآنی بارش ہوتی ہے، روحانی بارش ہوتی ہے تو قلب میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، طہارتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے نیک لوگوں کی صحبتوں سے یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. آخر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم
इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? क्या प्यारी बात बता रहा है, क्या प्यारी बात बता रहा है। अजाब का जिक्र कर दिया गया, तुम उनके साथ बैठोगे उठोगे तो तुम्हारा भी हश्र ऐसा हो जाएगा, सारी बातें ऊपर बयान हो गई। अब आखिर में कुरान पाक के 5वें सिपारे की आखिरी आयत में अल्लाह फरमाता है तुमको अजाब देने से अल्लाह को क्या फायदा है? काहे को देने जाएगा, काहे को देने जाएगा? बता रहा है ताकि तुम सुधर जाओ। जब तुम सुधर जाओगे और अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार बन जाओगे और ईमान ले आओगे तो अल्लाह ही है जो तुम्हारे हर अमल की, तुम्हारे हर हरकत की कद्र करता है। अल्लाह शाकिरन अलीमा कहा, तुम्हारे दिल के हालात को भी अल्लाह जानता है, तुम्हारी छोटी छोटी अमल की भी अल्लाह क्या करता है? कद्र करता है। तुम दुनिया में चाहते हो कि मेरी खैरात से, मेरे सदक़े से, मेरी इबादत से और मेरी रियादत से, मेरे फला काम से मेरी इज्जत हो जाए और मेरे माल के खर्च करने से लोग मेरा बोर्ड लगाने वाले हो जाएं। तुम ये सोचते हो, कोई समझे तुम्हारे कामों की कद्र करने वाला दुनिया में नहीं है। अगर आप लाखों रुपए दे रहे हैं मस्जिद के लिए, फिर नाम लगाते हैं तो क्या नाम के लिए मर जा रहा है? हा? फिर मस्जिद में आकर आप रोते हुए बैठे, अल्लाह अल्लाह, रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। अब जाने वाला देखता हो जाते, कर्जदार ज्यादा होगा पेट को कुछ ना कुछ बोलेगा, हमारे अमल को देखकर कुछ ना कुछ बोलेगा। तो लिहाजा अपने अमल का बदला लोगों से मत मांगो, इसलिए कि उनको अमल की भी कदर नहीं है, तुम्हारी भी कदर नहीं है। और अल्लाह वो है जो तुम्हारे अमल की भी कदर करता है, तुम्हारे ईमान की भी कदर करता है। तो ऐसी कदर करता है कि तुम्हारे छोटे अमल को भी बड़ा बना देता है और बड़े अमल को और बड़ा बना देता है। तो कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, समझे, और अल्लाह ही है जो कद्रदान है और जानने वाला है। अब यहाँ शाकिरा के बाद अलीमा का लफ्ज आया है और ये इसमें वस्फी है, अलीम अल्लाह के पास इसमें वस्फी है। और अल्लाह का इल्म जो है वो हर चीज पर अहाता किए हो, और उसका इल्म उसका जाती है, हमारे जाहिर पर भी उसका इल्म है, हमारे बातिन पर भी इल्म। तो याद रखना, हमारा जो अमल है वो जाहिर है, नमाजें पढ़ रहे हैं, अरकान अदा कर रहे हैं, हरकात अदा कर रहे हैं। इखलास जो है वो हमारा बोर्ड नहीं है। इखलास का ताल्लुक कहां से है? दिल से, समझे। तो शाकिरन अलीमा क्या फरमाया जा रहा है? अल्लाह तुम्हारे अमल की कद्र करता है और ये जानता है कि तुम्हारा अमल कैसा है। ये दिखलावे का अमल है या मौला को राजी करने वाला अमल है, किसे मालूम? ये जो बात है अंदर की,